قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو غصے کے وقت پہ چھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفت بیان فرمائی ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے۔ اب غصے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور چونکہ غصہ ایک طبعی امر ہے، بعض اوقات انسان کو غصہ نہیں آتا، لیکن کوئی ایسی ناگوار بات سن لیتا ہے کہ جس سے وہ غصے کا شکار ہو جاتا ہے، تو بلکہ بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ بے قابو ہو جاتا ہے، کوئی ایسی ناگوار بات سن لیتا ہے یا کوئی گالی گلوچ سن لیتا ہے یا کسی کوئی ایسی بات جو ناگوار گزرنے والی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، تو وہ غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ شخص نہیں، یعنی طاقتور وہ شخص نہیں ہے۔ طاقتور پہلوان سے وہ مراد ہے کہ ایک بندہ ہے گالم گلوچ کر رہا ہے، اس نے بھی گالم گلوچ کی، آپ نے بھی گالم گلوچ کی، تو اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بھی غصہ کر رہا ہے، آپ بھی غصہ کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں، آپ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات کی کہ یا باری تعالیٰ نیک شخص کون ہے اور بہترین شخص کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے یہ بات فرمائی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ہاں وہ نیک انسان وہ ہے، بہترین خوبی والا وہ انسان ہے، اور نیک صفت انسان وہ ہے کہ جو انتقامی کارروائی لینے پہ قابو ہے، یعنی اس کے کسی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے یا کوئی غصے کے وقت اس نے ناگوار بات سن لی ہے یا دوسرے نے اس کو گالی دی ہے اور یہ اس کے پاس انتقامی کارروائی کر سکتا تھا، یعنی اس کا جواب گالی سے بھی دے سکتا تھا۔ جس طرح اگر اس نے آپ کا گریبان چاک کیا ہے، آپ بھی اس کے گریبان کو پھاڑ سکتے تھے، یا جس طرح اس نے یعنی بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کر سکتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرما دیا ہے کہ انتقامی کارروائی کے باوجود، یعنی اس کے اندر استطاعت تھی، وہ اس کو بدلہ لے سکتا تھا، انتقامی طاقت کے باوجود اگر اس نے چھوڑ دیا اور اس کا معاملہ اس کے اللہ کے حوالے ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین شخص ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اللہ کے نبی نے فرماتی کہ شیطان کو میرے اللہ کریم نے آگ سے پیدا فرمایا ہے، خلقتنی من نار، کے شیطان آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرے۔ اور پھر بعض فقہا فرماتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لے، اور جب غصہ کمرے میں آ گیا ہے تو کوشش کرے کہ وہ باہر نکل جائے، اگر غصہ کھڑے ہوئے آ رہا ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھے ہوئے اگر غصہ آ رہا ہے تو لیٹ جائے، اس سے یہ ہوگا کہ اس کا غصہ دب جائے گا، اور جو اس کے الفاظ نکلنے والے ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کو معبود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں ناچاکی ہو جاتی ہیں یا ایسے کوئی مظاہرے ہو جاتے ہیں، باتوں پہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ طلاق کی نوبت بھی غصے کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، کسی معاملے میں ہو گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت جو الفاظ نکل جاتے ہیں، اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ چیز ٹھیک ہیں لیکن یہ اللہ کے یہاں الفاظ ناپسندیدہ ہیں، اور وہ طلاق کے لفظ ہیں، اگرچہ وہ شرعی طور پہ یعنی بعض مرحل ایسے آتے ہیں کہ دینا ٹھیک بھی ہے، لیکن جو اکثر غصے کے وقت آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کو بڑے ناپسند ہے۔ اور بعض مواقع پہ فقہا فرماتے ہیں کہ غصہ کرنا جائز ہے اور غصہ آنا بھی ٹھیک ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ کون سے مراحل ہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ مرحلہ ایسا ہے کہ آپ دین کے جو دشمن ہیں، یعنی کفار لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یعنی وہ آپ کے اسلام کی تحقیر کر رہے ہیں، آپ کے اسلام کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں اور آپ کے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، مساجد کا مذاق اڑا رہے ہیں، علماء حق کا مذاق اڑا رہے ہیں،
تو نبی علیہ السلام فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت غصہ نہ آنا یہ ایمان کی کمزوری ہے، یعنی اس وقت تمہارا غصہ جوش میں آ جائے کہ یہ ہمارے نماز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارے قرآن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یعنی جو دین دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، اس وقت غصہ کا آنا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے، یعنی پہلوان سے مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی یعنی ایسا موقع آ جاتا ہے، پھر اگر اس کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے یا اس کی گالی کا جواب نہ دیا جائے یا اس کے مکے تپے کا جواب نہ دیا جائے تو بعض لوگ جو اس کے دوست ہیں اس کو اشتعال میں ڈال لیتے ہیں کہ آپ کے اندر جرت نہیں تھی، اس نے اگر 4 چماٹ مارے ہیں آپ 1 چماٹ سے یعنی اس کا مقابلہ کر لیتے، اگر اس نے 4 گالی دی ہیں آپ 1 اس کو گالی دے دیتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پہلوان ہونے کی صفت نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو پچھاڑ دے، یعنی اس نے بھی گالی دی آپ نے بھی گالی دے دی، اس نے بھی گریبان چاک کیا آپ نے بھی گریبان چاک کر دیا، یا اس نے بھی بدتمیزی کے الفاظ دہرائے آپ نے بھی بدتمیزی کے الفاظ دہرائے، فرمایا کہ نہیں یملک نفسه عند الغضب، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت کنٹرول کر لے، یعنی اگلی کے گالی کا جواب یعنی خندہ پیشانی سے برداشت کر لے، اس لیے کہ بعد میں اس کو ندامت ہوگی۔ اگر اس نے غصہ کیا ہے اب وہ غصے میں ہے، لیکن بعد میں آپ سے وہ معذرت کر لے گا، لیکن اس نے بھی غصہ کیا آپ نے بھی غصہ کیا، دونوں آگ بگولو ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ادا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب